علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 5 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور کم عقلوں کو اپنا مال نہ دو، اموالکم اللاتی، اس مال کو، جعل اللہ لکم، جس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، قیاما وارزقوہم، گزر اوقات کا ذریعہ، فیہا وقسوم وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو۔ یہ پیچھے بات شروع ہوئی تھی یتیموں کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا کہ جو اللہ رب العزت نے گزر اوقات کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، جن اموال کے ذریعے، ان کو کم عقلوں کے حوالے نہ کرو اور ان کو کھلاؤ اور پہناؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یتیم بچوں کی جو وراثت ہے، اس کو ان کی لاشعوری کی عمر میں ان کے حوالے نہ کیا جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں، تو اس وقت تک ان کے حوالے ان کی جائیداد نہ کی جائے۔ تو جو شعور کا معیار ہے شریعت کی نظر میں، وہ تقریباً 15 سال ہے۔ اس کا جو استدلال ہے وہ فقہا نے یہاں سے کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غزوہ احد میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد اگلے سال غزوہ خندق ہوا تو آپ کی عمر 15 سال تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اجازت مل گئی۔ تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ جو 15 سال کی عمر ہے، اس کو ہم شعور کی عمر قرار دیتے ہیں یہاں سے۔ تو بہرحال اگر کوئی اس سے کم عمر کا بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بالغ ہوں، اور اس میں جو اس کی حرکات و سکنات ہیں وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ باشعور ہو چکا ہے، تو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کا بطور تربیت امتحان لیتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، حتیٰ کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور تم ان میں سمجھداری کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی یہ جو پیچھے کہا کہ یتیموں کا امتحان لیتے رہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی سخت امتحان شروع کر دیا جائے، بلکہ ان کی عقل کا امتحان لیا جائے کہ یہ عقلی طور پہ پختہ ہو گئے ہیں یا نہیں۔ تو اس کے کئی طریقے ہیں، کچھ پوچھا جائے اس سے، یا دیکھا جائے، اس کا مشاہدہ کیا جائے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عقلی طور پہ بھی بالغ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ یعنی جسم کے بڑھ جانے کا، جسم کے وجود کے بڑھتے رہنے کا نام ہی شعور نہیں ہے، بلکہ عقل بھی اس کے ساتھ بڑھے، عقل بھی بڑھتی ہے۔ یہ اس کا وجود دکھائی نہیں دے رہا ہوتا بظاہر تو، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ عقل بڑی، یا بھینس یہ کہا جاتا ہے نا، تو عقل بہت بڑی ہے، یہ بھینس سے بھی بہت بڑی ہے۔ تو جو عقل کا معیار ہے، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے
کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر رہا ہو، اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے میرے حق میں اور یہ غلط ہے۔ تو جب یہاں تک اس کو یہ شعور آ جائے گا تو پھر دے دی جائے۔ اب یہاں پہ ایک المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ آپ یہ جملہ اکثر سنتے ہوں گے، انہاں دا ابا جنی دیر تک زندہ سی ٹھیک سی، وہ گیا ہے نا پچھوں رفع دفع ہو گیا سارا کچھ، پچھوں ہو گیا آ ہو گیا۔ یہ ایک عام جملہ ہے۔ اس کے جو بنیادی محرکات ہیں، جو اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں چیزیں کہ وہ شرازہ کیوں بکھرتا ہے، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آزمائش نہیں ہوتی، یہ آزمایا نہیں گیا ہوتا کہ اس کو گئی صحیح اور غلط کی تمیز ہے یا نہیں، اس کی پریکٹس نہیں کروائی گئی، اس کو ٹرین نہیں کیا گیا، تربیت نہیں کی گئی ہوتی۔ ہمارا معاشرہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد ہی فیصلہ کرتا ہے اور ساری اسی کے ہی مرہون منت ہوتے ہیں، اور فیصلے کا اختیار صرف اسی کے پاس ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا نظام حکومت ہے۔ تو جو نیچے سارے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ شعور ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ جب ابا جی اس دنیا سے رخصت ہوئے، کسی کی عمر 40 سال ہے، گرچہ 50 سال ہے، 30 سال ہے، 25 سال ہے، 18 سال ہے، 20 سال ہے، لیکن ان کی عمر 6 سال ہی ہے، اگرچہ کھا کھا کے وجود بڑھا ہوا ہے، لیکن عقلی طور پہ بالغ نہیں ہے، اگرچہ صاحب اولاد بھی ہو گئے، جسمانی طور پہ بالغ ہو گئے، یہ ماننے میں آتا ہے، لیکن عقلی طور پہ بالغ نہیں۔ یہ قرآن نے جو یہ کہا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، وہ جو یتیم آپ کے پاس آپ کی کسٹڈی میں ہیں، ان کا امتحان لیتے رہے کہ ان کے اندر شعور آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک ذمہ داری میں شامل ہے، بطور باپ کی ایک ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ وہ اس کی پوزیشن میں، اس کے قبضے میں کچھ دے اور پھر اس کا امتحان لے کہ یہ کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ سارا کچھ ہی اٹھا کے دے دے کہ وہ برباد کر دے۔ اس سے اوپر والی آیت میں یہ ہے نا، کم عقلوں کو مال نہ دو جو تمہارا سرمایہ اجاڑ دیں، ان کو اپنا مال مت دو، یہ بھی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان کو امتحان لو۔ اب یہ جو معاشرے اس وقت بڑے عروج پہ ہیں، جو ترقی میں ہیں، دنیاوی طور پہ جو ترقی میں ہے، دینی کی نہیں بات کر رہا، دنیاوی طور پہ جو عروج میں ہے، اس میں یہ ہے کہ جب 6 سال کا ایک بچہ ہوتا ہے اس کو ایک الماری دی جاتی ہے، یہ یورپ کا کلچر ہے، اس کو ایک الماری دیتے ہیں کہ اس میں آپ نے اپنے استعمال کی چیزیں رکھنی ہیں اور اس کو صاف رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک کمرہ ہے، یہ آپ کا ہے، اس کو صاف رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر وہ جب 18 سال کا ہوتا ہے تو والدین کی ذمہ داری سے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، کچھ حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، کچھ وہ خود سٹینڈ ہو جاتا ہے 18 سال تک وہ۔ لیکن یہاں ہمارے بڑے عجیب و غریب سے روایات ہیں جو کہ چلی آ رہی ہیں سال ہر سال سے۔ تو پھر مطلب 40 سال کی عمر کے بعد وہ معاشرے میں نکلتا ہے، خود سے جب فیصلے کرنے پڑتے ہیں، پھر الف بے سے بات شروع ہوتی ہے، پھر الف بے سے بات شروع ہوتی ہے۔ مطلب جو نقصان اس نے بچپن میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے سیکھنے تھے، وہ اب 40 میں بڑی بڑی غلطیوں سے سیکھے گا۔ مطلب بڑا آدمی بڑی غلطی کرتا ہے، چھوٹا آدمی چھوٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ یہ جب غلطی کرے گا تو وہ سیکھے گا، پریکٹس ہوگی اس کی۔ جب تک یہ پریکٹس نہیں ہے وہ بات وہاں تک ہی ختم۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو یتیم کا ولی ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کے مال کو فضول خرچی کے لیے استعمال ہرگز نہ کرو، أَن يَكْبَرُوا، ان کے بڑے ہونے کے خوف سے، یعنی وہ آپ کی زیر تربیت آگے، ان کا مال بھی آپ کے پاس آ گیا ہوا ہے، اب آپ ان کا جو مال ہے اس کو مال مفت دل بے رحم کے تحت اڑانا شروع کر دیں
کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے مال ہی ختم کر دیا جائے، تو کہا کہ یہ بھی جائز نہیں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو یتیم کا ولی مالدار ہو وہ اس مال کو کھانے سے بچے، یعنی جو مالدار ہے وہ کھانے سے بچے۔ ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو تنگ دست اور حاجت مند ہے وہ دستور کے مطابق اس کے مال میں سے لے لے۔ یعنی یتیم کے مال کے حوالے سے کیفیت یہ ہے کہ اگر تو وہ صاحب ثروت ہے تو وہ اس یتیم کے اوپر بھی خرچ کرے، اس کی تربیت بھی کرے، اس کے مال کو نقصان بھی نہ پہنچنے دے، اور خود اس میں سے کھائے بھی نہ، اس کے مال میں سے کھائے بھی نہ۔ لیکن اگر وہ بذات خود ہی محتاج ہے، بذات خود وہ محتاج ہے، اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ وہ 4-5 بچے ان کو وہ پالے، تو پھر کہا کہ اس کی بچوں کی جو وراثت ہے اس میں سے وہ خرچ کرنا جائز ہے، وہ اپنے اوپر بھی کر لے بقدر ضرورت، بقدر ضرورت۔ مطلب اب بھوکا ہے، رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو دال روٹی سے بھی کام چل سکتا ہے، دال روٹی سے بھی چل سکتا ہے۔ یہ کوشش نہ کرے کہ ہر روز پھر بکرا ہی پکنا شروع ہو جائے، تو دستور کے مطابق نا جو عام چل رہا ہے اتنا اس میں سے لے سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ بنا لو کہ میں نے یہ مال جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا۔ تو گواہیوں کی کئی صورتیں ہیں، اسٹرام بھی ہے، ویسے بھی پہلے تو یہی چلتا تھا کہ 2 لوگ بیٹھ جاتے تھے بطور گواہی، تو کہندے سی ٹھیک ہے جی اسی تواڈے سامنے ہو رہا کام، تسی ہون پائن گواہ رہنا پکے، وہ بھی ایمان کے پکے ہوتے تھے کہ پھر وہ بھی اپنی بات سے مکرتے نہیں تھے۔ تو اب یہ تو وہ ختم ہو گیا، اب بات جو ہے وہ لکھی ہوئی تحریر پہ ہے کہ لکھیا کی ہے، جو ہو گل ہوئی وہ تو رہن دو، لکھیا کی سی، تو یہاں تک ہے۔ تو یہ بھی بطور گواہی ہے، لکھ لینا یہ بھی گواہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کہ اے ایمان والو جو لین دین کے معاملات ہیں ان کو لکھ لیا کرو، یہ بھی قرآن نے حکم دیا ہے۔ تو اس لیے لکھی ہوئی بات میں اختلاف کا چانس کم ہو جاتا ہے، جو بات منہ زبانی ہوتی ہے اس میں رد و بدل یا اس کا مفہوم بدلا جا سکتا ہے، لیکن جو لکھی جاتی ہے وہ پختہ بات ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہاں سے وراثت کے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ مردوں کے لیے اس مال سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت والوں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ نصیبم مفروضہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یعنی حصہ جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں کو ملے گا۔ مقدار جو ہے یہ یہاں پہ ابھی نہیں بیان فرمائی کہ کتنا ملے گا، لیکن یہ کہا کہ دونوں ہی وراثت میں حقدار ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار، یتیم اور مسکین بھی موجود ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، تو اس ترکہ سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے خیر خواہی کی بات کہو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سو انہیں یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے۔ تو یہ اوپر کی 2 آیات ہیں، ان میں کچھ وراثت کے معاملات شروع ہوئے، یہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ جو ایک آیت آگے آئی، وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں کہ وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد کو چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ عرب میں
کچھ ایسا رواج تھا کہ جو شخص مرنے لگتا تھا وہ اپنی جائیداد اس کو دوسرے لوگ کہتے کہ آپ اس کے لیے وقف کر دیں، آپ یہ کام کرنے کے لیے وقف کر دیں، آپ یہ کرنے کے لیے وقف کر دیں، اس کے اوپر دباؤ ڈالتے، تو وہ بھی کہتا ٹھیک ہے کر دو، وہ بعد کی جو اولاد ہوتی وہ اس سے محروم ہو جاتی۔ تو ایسا ہی جب اسلام لانے کے بعد بھی یہ کام شروع ہو گیا کہ جو مرنے لگتا تھا اس کے پاس جمع ہو کے کہتے اسے کہ آپ فلاں کام کروا دیں، حکومہ بنوا دیں، یہ کروا دیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ یہ سوچ کر ڈریں اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا۔ یعنی آپ جو اس کے بچے ہیں ان کو بالکل ہی محروم کر دیا۔ تو یہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی مطلب یہ رواج جو ہے وہ ہے کہ وہ وصیت کرتے وقت احتیاط نہیں ہی کرتے، جو نیکی کرنی آپ نے پہلے کر لیں، آج کر لیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ وصیت جو شرعی طور پہ ہے وہ بھی مال کے تیسرے حصے پہ لاگو ہوتی ہے، پورے پہ نہیں وہ ہوتی۔ تو اس لیے جو وصیت کے مسائل ہیں ان کو بھی سیکھنا لازم ہے۔ تو اس سے اس آیت میں یہی درس دیا گیا کہ مرتے وقت آپ پوری جائیداد ایسا نہ کریں کہ اولاد کو اس سے محروم کر دیں، بلکہ ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جائیں۔ جو وصیت کی جائے وہ مال کے کچھ حصے تک کر دی جائے اور باقی کو اولاد کے لیے چھوڑا جائے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک جو لوگ ناجائز طریقوں سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں۔ وَيَصْلَوْنَ السَّعِيرَ، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو اس میں بھی یتیموں کی مال کھانے کی مذمت ہے۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے وہ بالخصوص وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اور وراثت کے حصوں کے اللہ رب العزت نے ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ سے حصہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ ہم یہاں سے کل پڑھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔